أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اتفاق سے آج کے دن میں دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایک تو شب برات کے حوالے سے آج 15 شعبان ہے، اور دوسرا بے حیائی کا عالمی دن ویلنٹائن ڈے، وہ بھی آج 14 فروری کو آج ہی منایا جا رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے تحت اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان بدعات و خرافات اور رسوم و رواج اور غیر اسلامی کلچر اور ثقافت سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا، جو آپ کے طریقے سے، سنت سے ثابت ہے، وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے اور وہی اصل دین ہے۔ اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، آج اس دور میں اگرچہ اس کو کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہوں، اس پر اپنا سرمایہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہوں، اپنا وقت اس پہ خرچ کیا جاتا ہوں، اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر ضعیف اور موضوع روایات کو بنیاد بنا کر، من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر اس کے فضائل و اجور بیان کیے جا رہے ہوں، لیکن اگر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، دین کے اندر شامل کی گئی چیز ہے، وہ من گھڑت چیز ہے،
وہ جیلی اور نام نہاد چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مردود اور ناقابل قبول ہے، بلکہ وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. یعنی اگر تو صرف اتنا ہوتا نا کہ آپ نے وہ عمل کیا تو آپ کو اس پہ اجر نہیں ملا، تو یہ چھوٹا گناہ تھا. لیکن بدعات کو کرنے سے اجر تو ملتا ہی نہیں، الٹا انسان بدعات کو کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بھی بن جاتا ہے. اب ایک شخص یہ کہے کہ جی میں تو اپنے طریقے سے نماز پڑھوں گا، اپنے طریقے سے روزہ رکھوں گا، اپنے طریقے سے عبادت کروں گا، تو کیا اس نماز پر یا روزے پر یا عبادت پر اللہ مجھے سزا دیں گے؟ بھئی اللہ اس وجہ سے نہیں سزا دیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. اللہ اس لیے سزا دیں گے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو بتایا ہی نہیں کیا ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ثابت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بعض روایات کے مطابق پورا مہینہ اللہ کے نبی اس رمضان یہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے تمہاری تیاری ہو جائے، تمہارے اندر قوت بحال ہو جائے، تم رمضان کے روزے بآسانی رکھ سکو. لیکن نصف شعبان تک روزے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے پچھلے روزے میرے رہ جاتے تھے میں ان کی قضائی اس مہینے میں آ کر دے لیتی تھی. تو جو چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی مسلسل روزے رکھتے شعبان کے مہینے میں، 15 شعبان تک مسلسل روزے، ہم میں سے کسی نے رکھے ہیں؟ جو چیز ثابت ہے واضح بات ہے کہ وہ ٹھوس ہوگی، اس پہ محنت ہوگی، اس کے اندر وقار ہوگا، متانت والی چیز ہوگی. لیکن جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کے اندر وقار بھی نہیں ہے، ان کے اندر غیر سنجیدگی ہے. وہ ایک شعور مند اور عقل مند انسان ان عبادات کے انداز سے یا وہ اپنانے کے انداز سے یا دن یا رات منانے کے اندازوں سے محسوس کر سکتا ہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس کا انداز ہی کچھ اور ہے، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہیں بلکہ شریعت میں زبردستی ڈال دی گئی ہے جو بدعت ہے اس کو منانے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ شریعت نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں. ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے جیسے اس کے دل میں آیا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی نیکی ہے. ہم عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیدین کی نمازوں میں وہ وقار، وہ سنجیدگی، وہ متانت موجود ہوتی ہے جو رجب کی شب معراج منانے میں یا 15 شعبان کی شب برات منانے میں وہ موجود نہیں ہوتی ہے. شور و غل آپ کو ملے گا، شرلیاں پٹاخے آپ کو ملیں گے، اور غیر سنجیدہ امور آپ کو ملیں گے. لیکن وہ جو شریعت کا تقاضا ہے، جو شریعت ہمیں چیز سکھلاتی ہے، وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی جو اس دین میں سے نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر، یعنی خطبہ مسنونہ کے اندر جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں
کہ ہر نئی چیز، گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اس حوالے سے چند ایک موضوع یا ضعیف اس طرح کی روایات پیش کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اپنی مخلوق پر مطلع ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگرچہ بعض نے، یعنی امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، لیکن اس میں ایک مشہور راوی ہیں ابن لہیعہ، جن کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیے ہیں. تو یہ روایت اپنے جمیع طرق سے ضعیف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر مطلع ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. مشرک اور مشاحن کینہ ور آدمی اس کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. پھر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی روایت ضعیف ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں جو روایات موجود ہیں وہ سرے سے ہیں ہی ضعیف. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام البانی رحمہ اللہ کے مطابق ان کو حسن بھی مان لیا جائے تو اتنی ہی بات بس ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اور مشرک اور مشاہن کینہ ور کے علاوہ باقی اپنی مخلوقات کے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو کہیں حکم نہیں ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں یا اس رات کو آپ عبادت کریں. رات کی فضیلت ہونے کے باوجود اگر اللہ کے نبی سے عبادت کرنا یا اگلے دن روزہ رکھنا ثابت نہیں تو پھر بھی یہ بدعت ہے. اب دیکھیں جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور افضل ترین دن ہے. جمعے کے دن ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور یہ ثابت چیز ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جمعے کا دن تو جی بڑا افضل دن ہے لہٰذا میں اس دن اپنی طرف سے کوئی خاص عبادات شروع کر دیتا ہوں، جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو جمعے کی فضیلت اپنی جگہ پر قائم اور موجود ہونے کے باوجود اس کے لیے اس طرح کر کے عبادات کرنا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوگی، وہ جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت یا جمعے کے دن کو روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ خاص صرف جمعے کی وجہ سے تم کہو کہ ہم روزہ رکھیں. تو دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے. دین اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنتوں کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش سے جو مرضی کہیں دین کے اندر اضافہ کر لیں اور جس چیز کو چاہیں ہم دین کے اندر سے مائنس کر دیں، منفی کر دیں. جو چیز ثابت ہوگی وہ کی جائے گی، جو ثابت نہیں ہوگی وہ نہیں کی جائے گی. اسی طرح عام طور پہ 15 شعبان کو لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں بڑھا جاتے ہیں، قبروں کی جا کر اصلاح وغیرہ کریں گے، مٹی وغیرہ ڈالیں گے، خوشبو لگائیں گے، وہاں پر اگربتیاں لگائیں گے یا پھول جو ہے وہ قبروں کے اوپر پھینکیں گے. دیکھیں قبرستان میں جانا یہ تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ قبرستان میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان میں جانا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. قبروں میں جائیں، وہاں پہ جو مسنون دعا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی وہ پڑھیں، قبروں میں جائیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی خاص ہم نے اس دن ہی جانا ہے اور بلا وجہ ہی اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے 15 شعبان کی رات کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جنت البقیع میں تھے. بس یہاں تک ہے. وہ اللہ کے نبی تو بار بار جایا کرتے تھے, اس رات بھی چلے گئے, آگے پیچھے بھی جاتے تھے, تو کیا اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس دن کو تم قبرستان جایا کرو خاص طور پہ, یا اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کی ہو, یا اس کے بارے میں کوئی اجر و ثواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو؟ تو بھائی ہر رات آپ عبادت کریں, تہجد پڑھیں, قیام کریں. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں. ایک رات کی عبادت کر کے پورے سال کی چھٹی نہ لیں, جان نہ چھڑوائیں. قبرستان کی زیارت کریں, پورا سال کریں, سنت کے مطابق کریں, جب بھی آپ کریں. تو ایک مسلمان شخص جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, وہ اپنے ہر عمل کے اندر, اپنی نماز کے اندر, اپنے روزے کے اندر, حج کے اندر, زکوٰۃ کے اندر, ہر عمل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے. اگر واقعی ہی اللہ کے نبی کی سنت آپ اپنانا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کو محبت ہے, تو پھر چھوڑ دیں ادھر ادھر کی باتیں, دائیں بائیں کی باتیں چھوڑ دیں. جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا, جو فرما دیا, جو آپ نے کر لیا, بس وہی آپ کریں. اور جو چیزیں بعد میں لوگوں نے گھڑ لی, وہ بے شک جتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ لگتی ہوں آپ کو, جتنی ہی شاندار کیوں نہ لگتی ہوں, جتنا ہی اس کے اوپر لوگوں نے پیسہ خرچ کیوں نہ کیا ہو, جتنا ہی لوگوں نے اس کے اوپر ٹائم نہ لگایا ہو, ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. وہ بدعات ہیں, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ ایک نہیں کئی بار ہر مسجد کے اندر اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے. بس اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر عمل سنت کے مطابق کریں اور ہر بدعت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اور دوسرا, آج کے دن ہی ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ تو چلیں اس کو دین بنا کر ایک بدعت کے طور پہ ایک چیز کو نیکی بنا کر جاری کیا جاتا ہے, لیکن یہ ویلنٹائن ڈے, اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جہاں ہم بدعات و خرافات کو دین کا حصہ بنا چکے ہیں, وہیں پر ہم نے بے حیائی, بے غیرتی, خباثت, دیوسیت کا دن جو ہے اس کو ہم نے بھی منانا شروع کر دیا ہے, جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق کوئی نہیں ہے. اب یہ دن کیسے شروع ہوا, اس میں بے شمار قسم کے واقعات ہیں, لیکن بنیادی طور پر بے حیائی پر مبنی ہے. سارا قصہ جو ہے وہ غیر شرعی اور حرام محبت کے ارد گرد جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ ویلنٹائن ایک شخص تھا جس نے خفیہ طور پر جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت شروع کر دی, اور اس کو 14 فروری 270 عیسوی اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اب ایک لمبا عرصہ جو ہے 4 صدی عیسوی تک اس 14 فروری کو یوم تعزیت کے نام پر وہ بناتے تھے یورپ کے لوگ. یہ سارا یورپ کا معاملہ ہے, یہ مغربی تہذیب کی یہ لغار ہے. یعنی 4 صدی ہجری تک وہ بھی اس کو یوم تعزیت, جی اس پہ بڑا ظلم ہوا ہے, جی اس کو سولی چڑھا دیا گیا ہے, جی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تعزیت کے طور پہ وہ دن کو مناتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس کو انہوں نے یوم محبت کے اندر بدل دیا. تو عزیز دوستو, اسلام کی اپنی ثقافت, اپنا کلچر ہے جو شرم و حیا, عفت و عصمت, پاک دامنی پر مبنی ہے. اس کے اندر بے غیرتی, بے حیائی, دیوسیت اور شرم و حیا سے عاری معاملات جو ہیں وہ اسلام کے اندر نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حیی کریم,
تمہارا اللہ بڑا حیادار ہے، بہت عزت دار ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ احادیث میں موجود ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے حیا کو قائم رکھنے کے لیے، اسلامی معاشرے کے اندر عفت و عصمت کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے اللہ نے تو سد ذریعہ کے طور پر وہ کام بھی منع فرما دیے جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہوں. غیر شادی شدہ زانی کو کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کی سزا دی گئی. یہ سب سے سخت ترین سزا ہے، کیونکہ بے حیائی سے حسب و نسب جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے. آج یورپ کے اندر بے حیائی سے وہ خود پریشان ہیں. انہوں نے مادر پدر آزادی تو دے دی ہے، لیکن والدین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ اب ہمارا خاندانی سسٹم ہی سارا ختم ہو گیا. تو اللہ نے زنا کی سخت سے سخت سزا رکھی ہے. اور پھر اہل ایمان سے کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی نگاہ کو بھی جھکانے کا حکم ہے. اور پھر یہی حکم خواتین کو بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. اب دیکھیں نگاہ جو ہے یہ بے حیائی کی طرف لے جانے کا پہلا سٹیپ ہے، یہ اس سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، ان کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے. آنکھ دیکھے گی، اس کے بعد دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے اس قبیح جرم کو سر انجام دینے کے لیے کوشش کرے گا، اور آخر کار اس بے حیائی کے مقام پر چلا جائے گا کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے سخت ترین سزا رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے تو بے حیائی کے رستے ہی بند کر دیے ہیں. اللہ نے تو بے حیائی کی طرف جانے والی تمام راہوں کو ہی بند کر دیے ہے، منع کر دیے ہے کہ نہ کوئی کسی غیر محرم کو دیکھے، اور نہ ہی اس کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوں، اور نہ ہی وہ بے حیائی کے مقام اور سٹیج تک پہنچے. تو عزیز دوستو، یہ بے حیائی کا دن، یہ دیوسیت کا دن، یہ بے غیرتی کا دن یورپ میں منایا جاتا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں پاکستان کے اندر اس کو این جی اوز کے ذریعے، اپنی انہوں نے مشنریز کے ذریعے، جو ان کے یہاں پر چیلے موجود ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اس کو پاکستان کے اندر بھی منتقل کیا کہ دیکھو جی یہ کتنا اچھا دن ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، اس کے اندر جو ہے مادر پدر آزادی کا اظہار ہے. تو عزیز دوستو، اسلام عظیم الشان دین ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے. حیا انسان کو برائی سے روکتا ہے. اللہ کا حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، دین کا حیا، اپنے ماں باپ سے حیا، اپنے دوست و احباب سے حیا. تو یہ حیا، یہ شرم، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی قوموں کے اندر یہ بات واضح تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
کہ جب تو حیا نہیں کرے گا تو جو مرضی کر. یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے, اس کو کسی کی حیا نہیں ہوتی, کسی کے سامنے اس کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی, تو پھر وہ آوارہ ہو جاتا ہے, لوفر ہو جاتا ہے, جو مرضی کرتا پھرے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ حیا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. اللہ کی حیا انسان کے دل میں بیٹھ جائے, انسان نہ جلوت میں گناہ کرتا ہے نہ خلوت میں گناہ کرتا ہے, اللہ سے حیا کرتا ہے. والدین کی حیا انسان کے دل میں ہو, انسان اپنے والدین کی عزت و آبرو کو پامال نہیں کرتا ہے, انسان کبھی بڑے بول نہیں بولتا ہے. تو یہ حیا ہوتی ہے باہمی طور پر ایک دوسرے کی حیا. یہ انسان کو کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے, کسی کو گالی گلوچ دینے سے, کسی کا مال کھانے سے یہ انسان کو حیا روکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ یار تم بڑے شرمیلے ہو, تم بڑے حیادار ہو, کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے ہو, بندے کو اتنا بھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ شرمیلا ہو نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑے تم شرمیلے ہو, تم تو لڑکیوں کی طرح ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا داہو, اس کو چھوڑ دیں, بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے. ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل پسند نہیں کرتا, میں تو ایسے شخص کو قتل کر دوں گا. پھر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں, بالکل پسند نہیں کرتا. پھر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو وہ شخص اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں تو بالکل نہیں پسند کرتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو, جس کے بارے میں تم یہ جذبات رکھ رہے ہو وہ آخر کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے. تو جیسے تم یہ پسند نہیں کرتے ایسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو آج یہ لچے لفنگے نوجوان اپنے ہاتھوں میں پھول اور دلوں والے غبارے لے کر سڑکوں پہ گھومنے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اگر دینے ہیں تو جاؤ اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو جا کر یہ دو. کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو جا کر کیوں دیتے ہو؟ اگر آج تم کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں یہ جذبات رکھو گے تو کل کو تمہاری ماں بہن بیٹی کے بارے میں بھی یہی لوگوں کے جذبات ہوں گے. کوئی بھی نوجوان یہ کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے گھر میں میری ماں بھی ہے, میرے گھر میں میری بہن بھی ہے, میرے گھر میں میری بیٹی بھی ہے, میری بہو بھی ہے. یہ سوچ کر پھر وہ باہر نکلے. تو یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے, یہ یورپ کی گندی تہذیب ہے, یورپ کی بے حیائی پر مبنی گندا کلچر ہے, جنہوں نے آج سب کو مادر پدر آزاد کر دیا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا کون ہے. حیوانیت, جیسے حیوان جانور کوئی پتا نہیں کہ کون کس کا باپ ہے اور کون کس کا بیٹا ہے. لیکن اسلام نے نسب نامے کی حفاظت کی ہے, اتنی حفاظت کی ہے کہ جو شرعی احکام ہیں, جو بالکل اسلام کے مطابق احکام ہیں, ان کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 ماہ 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی. یہ عدت کیوں رکھی؟ استبراء رحم کے لیے, تاکہ معاملہ کھل کر واضح ہو جائے کہ جس شخص نے طلاق دی ہے کہیں اس کا حمل تو اس کے پیٹ میں موجود نہیں ہے, تاکہ نسب نامہ جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو, خاندانی سسٹم خراب نہ ہو.
اور آج یورپ کا سب سے بڑا مسلمانوں کے اوپر جو بڑا پروجیکٹ وہ یہی چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے. بے حیائی انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی ہے. میں شاید غالباً صلاح الدین ایوبی، سیاح سلطان محمود غزنوی، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ کسی کتاب میں نے پڑھا، مجھے بالضبط یاد نہیں ہے، کہ یہ فرانس میں پہلے انہوں نے جب ان لوگوں نے حملہ کرنا تھا عیسائیوں نے، تو انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ ورا جا کر دیکھو کہ ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کی تہذیب کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو. تو جاسوس نے یہ خبر دی کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ہر نوجوان اور ایک ایک بچہ جو ہے وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے. اور میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ نشانہ بازی کرتے ہیں. ایک بچہ نشانہ لگاتا ہے، اس کا نشانہ لگ جاتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی لگاتا ہے تو اس کا نشانہ نہیں لگتا، تو وہ روتا ہے کہ میرا نشانہ کیوں نہیں لگ رہا. یعنی نوجوانوں کا ایک رخ متعین ہے اور ساری قوم، پورا معاشرہ ایک ہی طرف لگا ہوا ہے، جی ہم نے جہاد کی تیاری کرنی ہے، مسلمان کا مقابلہ، کافر کا مقابلہ کرنا ہے اور مسلمان کی حمایت کرنی ہے. تو ایک رجحان ہے. انہوں نے پھر مختلف طریقوں سے اپنی عورتیں بیچ کر، ہاتھوں سے بے حیائی پر مبنی گندی تصویریں بنا کر، یعنی اس وقت جب پرنٹ میڈیا نہیں تھا یا پرنٹنگ مشین نہیں تھی، ہاتھوں سے تصویریں بنا کر، جنسی اعضاء کی تصویریں بنا کر جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر عام کر دی. اور پھر کوئی تقریباً 100 سال ان لوگوں نے محنت کی. 100 سال یہ غرناطہ اور یہ سارے علاقے. پھر انہوں نے کہا جی اب ہمیں ذرا جائزہ لے کر بتائیں. تو جاسوس نے یہ جائزہ بتایا کہ ایک بزرگ باریش سفید داڑھی ہے، وہ گلی کی نکڑ پہ کھڑا رو رہا تھا. تو اس نے جا کر اس بزرگ سے جا کر پوچھا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری معشوقہ نے مجھے ٹائم دیا تھا یہاں پہ آنے کا، وہ آئی نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے جا کر خبر دی کہ یہ وہ موقع ہے کہ تمہاری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اب تم حملہ کر دو. پھر انہوں نے حملہ کیا اور پھر جو انہوں نے تباہی پھیری، سقوط غرناطہ ہوا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے رکھ دیا گیا، جہازوں میں بھر بھر کر ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، اور ایسی ایسی سزائیں دیتے تھے، اور ایسی ایسی سزائیں دینے کی انہوں نے مشینیں بنائیں کہ آج اگر غرناطہ کی تاریخ پڑھیں تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. سبب کیا بنا؟ بے حیائی کا فروغ. جہاد سے منہ موڑ کر قوم کو، نوجوانوں کو جب بے حیائی پہ لگا دیا جائے گا تو پھر ہمارے اندر کہاں لڑائی کا جذبہ ہوگا، کہاں ہمارے اندر جرت ہوگی، کہاں ہمارے اندر محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کہاں پیدا ہوں گے ہمارے اندر. پھر وہی بات تو اچھی نہیں ہے کہ پھر مجاہد نہیں، پھر کنجر خانے ہی ہوں گے، کنجر ہی پیدا ہوں گے، کنجروں کے ساتھ محبت کرنے والے نوجوان ہوں گے. اور آج آپ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول جا کر دیکھیں، اللہ کی قسم پاکستان کا یا اسلامی ملک کا ماحول لگتا ہی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ایک آیت اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے. تو عزیز دوستو، خود بھی اپنی اولادوں کو بچا لو. یہ سوشل میڈیا کا جو پرفتن دور ہے،
اگر آپ نگرانی نہیں کرو گے کوئی نگرانی نہیں کرے گا، کوئی آپ کی اولادوں کو ان بے حیائی والے کاموں سے نہیں بچائے گا، ان خرافات اور بدعات سے نہیں بچائے گا۔ اپنی فکر خود کرنی پڑے گی، آپ کو خود اپنی اولادوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں آتے جاتے ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، شب و روز ان کے کہاں پہ گزرتے ہیں، یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خرافات اور بدعات سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں استعمار، یورپ اور غیر مسلموں اور کافروں کی تہذیب کلچر کو اپنانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں صحیح اسلام پر پکا اور سچا مسلمان بن کر اللہ کی اطاعت و فرمان برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔